اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم پڑھ رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تھی، اور انہیں جو ہے وہ کفار کی مین پاور بڑھانے میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ آلدو وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے کفار کا ساتھ دیا، کس وجہ سے؟ اپنی دنیا کی خاطر۔ انہیں ہجرت، اب پتہ اس دور میں ہجرت لازمی تھی، اب ہجرت لازمی نہیں ہے لیکن اس وقت ہجرت لازمی تھی۔ اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی مین پاور بڑھانا ضروری تھا، کیونکہ جو سارے قبائل تھے عرب کے، وہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کی کیا سٹرینتھ ہے۔ تو تب جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے مدینہ آنا، اپنی وہاں پر حاضری لگوانا ضروری تھا کہ میں مسلمان ہو گئی، اور خاص طور پر مکہ سے مدینہ آنا ضروری تھا۔ کفار کے جو قبائل تھے وہاں سے آنا ضروری تھا تاکہ ان کی سٹرینتھ کم ہو اور مسلمانوں کی سٹرینتھ بڑھے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ جب وہ لوگ دارالکفر میں رہ رہے تھے تو اس دور میں قبائل جو تھے ان کا ساتھ دینا بہت ضروری تھا۔ قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ بنو ہاشم جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بنو ہاشم نے شب ابی طالب میں محصور ہو کر گزارے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے سب کے سب۔ اور قریش نے بنو ہاشم کا پورے کے پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ مدینہ نہیں آتے تو ان کو توّن و کرہن کفار کے لشکروں میں شامل ہونا پڑتا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بدر میں کی لڑائی میں یہ مسلمان جو تھے یہ کافروں کے ساتھ آئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بعض قتل بھی ہو گئے۔ تو اس پر جو مسلمان تھے وہ غمگین ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہی بھائی تھے، یعنی انہیں جب پتا چلا کہ اچھا یہ تو مسلمان تھے اور ہمارے ہاتھوں مارے گئے، تو انہوں نے پھر ان کے لیے استغفار کی، تو پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ یہ بھی ایک اس کا کانٹیکسٹ، آیت کا جو شان نزول ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس پر پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 98، ٹھیک ہے، کہ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر یہ کہ وہ جو کمزور تھے۔ مستضعفین کا روٹ ذرا وزن بنائیے، کون بنائے گا جلدی سے؟ سدرا؟ جی میم، مستضعفین ضاد عین فا ضعیف سے ہوگا شاید۔ بچے میں نے وزن بنانے کو کہا ہے۔ مستضعفین، اوکے، مستفعلین، مستفعلین، یس سیم ٹھیک میرے ہے، ذہن میں یہ مستفعلین مستفعلین۔ بنتا ہے نا۔ تو جی یہ جی جی اینا کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے یہ اسم کی ہوتی ہے، اسم کی حالت جمع مذکر میں حالت نصب اور جر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو یہ اسم ہے اور اس میں پھر ہم اگر مستفعلین بناتے ہیں تو میم میم سے کٹ جائے گا، سین سین سے کٹ جائے گا، اور اینا اینا سے کٹ جائے گا، تو اور تا تا سے کٹ جائے گا، تو ضاد عین فا ضعف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضعف اس کا وہ بنتا ہے روٹ، اور ضعف ہمیں جی پتا جی ہے کہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کے معنی یاد کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ وزن آپ کو بنانے آگے ہیں، آرام سے آپ اس کے وزن کو بنائیں اور پھر آپ اس کو کر لیں۔ تو الا المستضعفین، دیکھنے میں یہ مستضعفین ایک بڑا عجیب سا لمبا سا بڑا سا لفظ لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے اس کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ من الرجالی، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلتن، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی بھی تدبیر کی۔ ہیلا مطلب کسی ہیلے کی، کوئی سبب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کس چیز کا کہ وہ ہجرت کر جاتے۔ تو یہ جو پیچھے وعید آئی ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے نہیں تھی جو کمزور تھے، جن کی چاہت تھی کہ وہ چلے جائیں مدینہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کفار کا جو ایک غلبہ تھا ان کے اوپر، اور وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے وہاں سے مسلمانوں کو، اور خاص طور پر جن کے پاس مال اسباب بھی نہیں ہوتا تھا، جو کمزور تھے، معاشرے کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے،
تو ان کو وہ زور زبردستی روکتے تھے، ان کے اوپر وہ جسمانی اذیتیں بھی ان کو دیتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ کرنا ہے بندے کے دل کے ساتھ. بظاہر وہ بھی مجبور ہیں، بظاہر یہ بھی مجبور ہیں، لیکن ان کے دل میں تڑپ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں. وہ تو اپنی دنیا کی خاطر رکے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی قبائلی حمیت میں یا اپنی جگہ سے محبت. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی جگہ سے محبت ہو جاتی ہے، علاقے سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کو اپنے کلچر سے محبت ہو جاتی ہے. وہ کسی بھی وجہ سے وہ جگہ وہ آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑے بوڑھوں سے، جی ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں یہاں پر، ہم یہ کیسے جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بوڑھے پیرنٹس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو تو آپ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہو کہ آپ اکیلے ہیں وہاں پر، آپ ہمارے پاس آ جائے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری جڑیں ہیں یہاں پر، ہم نہیں آئیں گے وہاں. یا یہ کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں یہاں پر، ہم کیسے وہاں آ جائے. تو لوگوں کو جگہوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو ان کے دل کی کیفیت اور ان کے دل کی کیفیت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں نا، وہ علیم بذات الصدور ہیں. تو معاملہ بھی وہ پھر انسان کے ظاہر کے پر نہیں کرتے، اس کے دل کے احوال کے مطابق کرتے. تو یہاں پر پھر وہ لوگ جو سچے تھے اور وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن فور سم ریزن وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کے لیے یہ وعید نہیں ہے جو پچھلی والی آیت میں تھی. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میری والدہ کے اس میں اتری ہے کے بارے میں، کہ میں اور میری والدہ ان ضعیف عورتوں اور بچوں میں تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذور رکھا، یعنی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سبب اسباب فراہم نہیں کیے ہوئے تھے کہ ہم وہاں سے آ سکتے. تو اللہ نے ہمارا عذر جو ہے وہ قبول کیا، ہمارے لیے یہ جو ہے وعید نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ نساء. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوا، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، عسا امید ہے، اللہ سے، ان یعفو کہ وہ درگزر کرے، عنہم ان سے. اچھا، جب اللہ کے لیے عسا آتا ہے نا، عسا کا مطلب ہے امید ہے. تو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جب عصا کا لفظ آتا ہے تو اس میں دونوں طرح کی کنڈیشن پائی جاتی ہے. جیسے آپ بین بین کہتے ہیں نا، معاملہ بین بین ہے، 50% ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، 50% ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن جب اللہ کے لیے آتا ہے نا کہ عسى اللہ، اللہ سے امید ہے، تو یہ مطلب اس میں یقین پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ان یعفو عنہم کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا. وکان اللہ عفوا غفورا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا. عفوا اور غفورن میں فرق کیا ہے؟ عفو کہتے ہیں مٹا دینا، ٹھیک ہے، مٹا دینا. درگزر کرنا مطلب ایک گناہ جو ہے اس کو نامہ اعمال سے ہی مٹا دینا. غفور کہتے ہیں، غفور بھی معاف کرنے کے معنوں میں ہی آتا ہے، بخشنے کی، لیکن غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے. وہ نامہ اعمال میں موجود تو ہیں لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. لیکن عفو جو ہے وہ اس سے زیادہ براڈر میننگ میں آتا ہے کہ وہ نامہ اعمال مٹا ہی دیے جائیں گے. اچھا، مجھے جلدی سے بتائیں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اعمال ہیں جو ہماری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں. جیسے ایک صحیح حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور حج مبرور اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے جان قربان کرنے والا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کو کے لیے فرمایا کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ معاف ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بس وہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیے گئے ہیں. سوری، اسلام قبول کرنا، شہید نہیں، اسلام قبول کرنا. ٹھیک ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک ریورٹ کا انٹرویو سن رہی تھی. وہ کوئی باکسر ہے، بڑا فیمس سا، سوشل میڈیا پہ کافی اس کی وہ آتی رہتی ہیں. نام ایز یوزول مجھے بھول گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ٹی سے اس کا کوئی نام بنتا ہے. بہرحال اس سے پوچھا اس نے کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟
کس چیز نے آپ کو امپریس کیا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ جب میں اسلام قبول کر لوں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی اس کو کچھ نہیں پتا دین کے بارے میں، لیکن یہ جو خوشخبری ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس نے اسلام قبول کر لیا کہ میں تائب ہوں۔ کیونکہ جس کے اندر ایک اچھی سول ہوتی ہے نا، وہ اپنے گناہوں سے تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے ان کا، وہ چاہتا ہے کسی طرح ان سے جان چھوٹ جائے، تو وہ پھر اس نے اسلام قبول کیا اس لیے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہ ایسے بھی معاف کرتے ہیں کہ وہ اس کے نامہ اعمال سے ہی مٹا دیے جاتے ہیں، یا پھر ایسے معاف کریں گے کہ نامہ اعمال میں موجود تو ہوں گے لیکن وہ ان کو ڈھانپ دے گا، ان کو لوگوں کے سامنے کھولے گا نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ حساباً یسیرا کرے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، جائے پناہ۔ مراغمہ کا روٹ جو ہوتا ہے نا، را غین میم ہوتا ہے، رغمہ کہتے ہیں مٹی اور گرد و غبار کو، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس کے لیے جو ہے پھر وہ زمین کی کشادگی، یعنی زمین کے معنوں میں آ جاتا ہے پھر، تو اس سے پھر یہ جائے پناہ کا معنی لیا گیا کہ وہ کثیر جگہ پائے گا، کثیر سمجھ لیجئے کہ مٹی، اور وہ پائے گا اسپیس پائے گا، جگہ پائے گا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پناہ مل جائے گی اس کو، کثیرن، بہت سی، وسع، اور وسعت، وسعت بھی ملے گی اور بہت ساری اس کو پناہ بھی مل جائے گی، جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا۔ اللہ کی خاطر ہجرت آج کے دور میں بھی ہوتی ہے، جب لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں ان کو اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں بچوں کو صحیح دین سکھا سکیں، ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی حفاظت کر سکیں، تو وہ پھر اگر کر سکتے ہوں تو ایسے ممالک میں، اسلامی ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے بچوں کے دین کے لیے، ان کے بچوں کا دین سیکیور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور میری آنکھوں دیکھی مثالیں ہیں جس میں لوگوں نے لائک اپنا برائٹ فیوچر، سو کال جس کو ہم کہتے ہیں نا برائٹ فیوچر، وہ چھوڑ دیا، اور صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کے، ان کو لگا کہ وہ خود مینج نہیں کر سکتے، وہاں پہ بچوں کے دین کو کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر بچوں کو واپس پاکستان لے آئے، صرف اور صرف پیش نظر ان کے دین کی حفاظت تھی۔ تو آج بھی اس کا اجر اتنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ، نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مثالیں فی زمانہ بھی موجود ہے، جب لوگ اللہ کی خاطر جو ہیں وہ بہت کچھ دنیاوی جو ہے آسائشیں چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت خوبصورت مثالیں آپ کو ملتی ہیں، آپ کے ارد گرد بھی ملتی ہیں، جب لوگوں نے اپنا برائٹ فیوچر چھوڑا۔ اور ہجرت جو ہے، اس کا پہلے بھی پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ ہجرت جو ہے یہ ایک تو فزیکلی ہجرت کرنا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دوسرا اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آنے والا بھی مہاجر ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہجرت ہوتی ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اس کی فرما برداری کے راستے پر آتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کی خاطر ہجرت کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی طرف آئیں، اور اجر اللہ نے دینا ہے، اجر اللہ نے دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے آخرت میں جو کرنسی کام آنی ہے وہ یہ اجر ہی ہے، وہ آپ کے کوائنز، وہ آپ کے ثواب اور اجر ہی کے کوائنز ہیں، اور کوئی چیز کام نہیں آنی آخرت میں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، بڑی سے بڑی نیکی کی خاطر کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے گا، مِن بَيْتِهِ، مہاجرن، اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ، پھر، يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پالے اسے موت، یعنی راستے میں ہی وہ فوت ہو جائے، اس نے ہجرت کی نیت سے وہ
دارالکفر سے دارالہجرہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی دارالسلام کی طرف جا رہا تھا، لیکن راستے میں موت واقع ہو گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر، یعنی اس کی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ نے کو دے دیا. وہ بڑی مشہور حدیث ہم نے پڑھی تھی جب ہم نے حدیث کی سٹارٹ کی تھی کورس اپنا بخاری شریف، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلا ہی قریباً یہی حدیث جو ہے وہ محدثین لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ہی کی مثال سے اس کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو وہ اس کا اجر پاتا ہے، اور جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، تو جو کوئی علاقہ اپنا چھوڑتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر تو اس کو وہی ملے گی، اور جو کوئی مال اسباب کے لیے کرتا ہے تو اس کو وہی ملے گا. تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جب اپنا علاقہ چھوڑ دیا تو راستے میں اگر موت بھی آ گئی تو اس اجر ان کا جو ہے وہ اللہ پر ہے. اب آپ یہ دیکھو اسی چیز کو، نیت کو اور عمل کے آغاز کو، وہ جو پہلا قدم اٹھانا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو. یہاں پر ہم سب جو ہیں، جب ہم نے قرآن شروع کیا، کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں گے؟ کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی مہلت ہے کہ اگر ہم نے قرآن کا حفظ شروع کیا تو ہم اس کو مکمل کر سکیں گے؟ کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے تو ہم آخر والا روزہ بھی رکھ پائیں گے کہ نہیں؟ ہمارے اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے ہم اس کی قضا رکھنا شروع کریں گے تو ہم اس کو سارے رکھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا ہماری اگلی سانس آئے گی یا نہیں. جو پہلا قدم ہے اور جو نیت ہے وہ آپ کو اجر دلا دیتا ہے. اب وہ پورا ہونا یا بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلا لیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت اور ہماری کوشش پر سارا معاملہ کرنا ہے. کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں، کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں قرآن کو سٹارٹ نہیں کرتی، نہیں ہم سے ہوگا نہیں، ہم سے مینج نہیں ہوگا. آپ کا واسطہ پڑا ہوگا نا ایسے لوگوں سے، پڑھا ہے کہ نہیں؟ کوئی مثال دے گا آپ میں سے کوئی کہ آپ نے کسی کو بلایا ہو بغیر نام لیے اور انہوں نے اس طرح کے ایکسکیوزز دیے ہوں آگے سے؟ جی میم، جی میم، کبھی کہتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں بعد میں کر لیں گے، گھر کے کام نہیں ختم ہوتے، جب مینج کر پائے تو انشاءاللہ کریں گے. آپ تو ذرا فری ہوتی ہیں نا تو اس لیے آپ کر لیتی ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہیں. ہاں، ذمہ داریاں نہیں ہیں. جی نعیمہ آپ بتائیے، اور آپ کو کیا ایکسکیوز سننے کو ملتا ہے؟ میم ایکسکیوز کے علاوہ میم ان کی ورڈنگ مجھے اتنی زیادہ ابھی تک وہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہی. 4-5 سال ہو گئے انہوں نے یہ بولا تھا، کہتے یہ بہت پھٹیک ہے. بہت تو مشکل. ابھی تک میرے دماغ میں وہ نا اتنی زیادہ پھر مجھے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے ہمیں ان الفاظ سے بچائے کہ جو ہمارے لیے آگے ہمیں راستے نہ کھولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے. بعض اوقات نا لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس وکیبلری کم ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ لفظ مناسب ہے یا نہیں. وہ یہ ہو بعض سکتا ہے دفعہ کہ وہ لوگ کہنا چاہتے ہوں کہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں جی. میں بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی سیکھیں جتنا ہم عمل کر سکیں. اب تم سیکھ کے تمہیں عمل کرنا پڑتا ہے، تو ہم سے تو اتنا نہیں ہوتا، بس یہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں ہاں، اپنے یہ کو تو پڑھ لیتے جہالت کی ایک جسے کہتے ہیں نا انتہا ہے کہ ہیں. انسان یہ سمجھے کہ میں قرآن اگر میں اللہ کے سامنے جا کے یہ کہہ دوں گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تھا، میں نے تو سیکھا ہی نہیں، میں نے تو سیکھا مجھے ہی نہیں، تو پتہ ہی وہیں جوتے پہلے پڑیں گے کہ سیکھا کیوں نہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. چلیں، اور نہیں. کیا ایکسکیوز سننے کو ملتا ہے؟ جلدی سے جلدی بتائیں، میں صرف آپ لوگوں کو جگا رہی ہوں. چلیں. ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی آواز سن کے نا دل میں کچھ ہوتا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ میرے دل کو پتہ نہیں لگتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یا کچھ ایسے. میں نے انہیں کافی کنونس کیا، سمجھایا، لیکن ابھی تک تو وہ نہیں مان رہے. اللہ پاک. اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات نا کسی اور نے بھی مجھ سے کہی تھی کہ ان کو جب بالکل شروع میں ہم نے پڑھنا شروع کیا نا تو اوروں کو بھی دعوت دی، تو اچھا ہم آپ کو آڈیو سینڈ کریں گے، اچھا ہم آپ کو یہ سینڈ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا گھبراہٹ ہوتی ہے، میں اسے نہیں سنا چاہتا. آپ پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب آپ کے اندر بھلائی ہے،
अच्छाई है, लेकिन शैतान जो है वो हमें नहीं आने देना चाहता कुरान की तरफ। तो कुरान जो है वो सुन के घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि शयातीन करीब होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमारा अपना अमल कुछ ऐसा होता है कि शयातीन को हम जगह दे देते हैं, वो हमारे करीब आ जाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता ना ये चीजें, उनको तो पहले आप जो है वो शैतान से हिफाजत के अज़कार सिखाएं। ठीक है, जिस किसी ने भी आपसे ये कहा है तो उन्हें कहें कि ठीक है आप ना सुने, लेकिन आप ये सुबह शाम के अज़कार पढ़ें और शैतान से हिफाजत के अज़कार पढ़ें। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है। और उन्हें कहें कि इस्तिग़फ़ार करें, जिस तरह आप हिकमत से कह सकते हैं। जी जमीला, आप बात कीजिए, फिर हम इसको वापस आते हैं टॉपिक पे। जी बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम ये पढ़ेंगे सीखेंगे तो इस पर अमल करना पड़ेगा, तो हाँ, अमल ना किया तो हमें गुनाह होगा, ये वही बात हो गई इसलिए ना। वो ये हाँ, देखते ही अब आप नहीं। देखिए कि ये भी तो एक्सक्यूज नहीं है ना। कुरान अल्लाह ताला ने जब नाजिल किया है तो नाजिल ही इसलिए किया है ताकि इसको सीखें और इस पर अमल करें। ये चॉइस तो हमें दी नहीं अल्लाह ताला ने कि भाई ठीक है जिसने सीखा वो अमल करे, जिसने नहीं सीखा वो ना करे। तो फिर तो कोई भी ना करे, सीखे इसको, सब अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते रहे। तो ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। जी इफत, इफत मैं आप तो माइक जब से शुरू किया है, पर। मैं कह रही हूँ कि मैंने शुरू किया है तो मुझे तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें आपसे डर लगता है कि आप हम पे कुछ कर ना दें। तो मैं इतनी हैरान हुई कि कुरान पढ़ने वाला किसी पे कुछ कर सकता है? मतलब जादू वादू ना कर दे। हाँ, यानी आपसे डर लगता है कि आप इतना कुरान पढ़ती हैं, हम जब आते हैं कभी आप याद कर रही होती हैं, कभी क्या, तो हमें डर लगता है कि आप हम पे कुछ ना कर दें। अब उनको कहा करें कि नहीं, अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आप भी पढ़ना शुरू कर दें। मैं अल्लाह उनको यही रहम कहती करे, हूँ कि जो कुरान हालत है पढ़ने ना। वाला ऐसी गलतियाँ नहीं करता। हाँ, जो कुरान पढ़ता है वो तो सबका खैर ख्वाह हो जाता है, वो तो अपने दुश्मन का भी खैर ख्वाह हो जाता है, उसके लिए भी कभी बद्दुआ नहीं करता। तो कुजा ये कि किसी और के लिए। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। अब आप देखें कि ये वो आमीन। एक्सक्यूजेस हैं, ये वो बातें हैं, ये वो सुस्तियां हैं। समटाइम कुछ भी नहीं होता, महज सुस्ती होती है। कौन उठे, कौन पढ़े। अच्छा, इवनिंग में क्लास ले लेंगे, इवनिंग में होता है अच्छा अभी तो मैं चाय बना लूं, अभी तो मैं ये कर लूं, अभी तो मैं वो कर लूं, कल मॉर्निंग में ले लूंगी। अच्छा मॉर्निंग में अब तो सर्दी लग रही है, आंख ही नहीं खुल रही, चलो कोई शाम। मतलब महज सुस्ती, महज सुस्ती। और इंसान इसी तरह वक्त गुजारता रहता है, गुजारता रहता है, और फिर आखिर वक्त आ जाता है तो फिर वो कहता है कि या अल्लाह तूने मुझे एक लम्हे की मोहलत क्यों ना दी कि मैं तो नेकी कर लेता, मैं रसूल का रास्ता इख्तियार कर लेता। तो ऐसा तो नहीं होगा, फिर मौका तो नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचे, ये मत सोचें कि मुझसे होगा नहीं, बस कदम उठा लें पहला। देखो, कुरान का मामला ऐसा है कि एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे याद करते जाओगे, जैसे जैसे अमल करते जाओगे, जिस परसेंटेज में भी करते जाओगे, अजर महफूज होता जाएगा। अल्लाह ताला ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि सर्टिफिकेट दिखाओ मुझे, तुमने मोर देन 80% नंबर लेके किया है या नहीं किया। वो तो नहीं कहेगा, अल्लाह ताला ने तो नहीं कहना। अल्लाह ताला ने तो देखना है कि ठंड लग रही थी मेरी बंदी, फिर भी जो है वो निकली है रजाई से, और फिर भी उसने जो है वो वुजू किया है, और उसने नमाज पढ़ी है, और उसने कुरान पढ़ा है। अल्लाह ताला ने तो इसी पे आपको अजर दे देना है कि आप बिस्तर में से निकल आए हैं बाहर। और उसके बाद फिर अगला अजर, फिर और अजर, फिर और अजर, फिर उससे अगला अजर, फिर उससे अगला अजर। ये सिर्फ शैतान होता है, हमारा नफ्स होता है जो शैतान का दोस्त बन जाता है। तो फिर वो हमें पहला कदम ही नहीं उठाने देता। आप देखो ना यहाँ पर कि जो निकल आया घर से, वो मा यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसको रास्ते में मौत आ गई, वो पहुंचे ही नहीं अल्लाह के रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकद वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जब आपको सुबह सुस्ती होने लगे ना, उठने के लिए, तहज्जुद के लिए या फजर के लिए या क्लास लेने के लिए, तो उस वक्त कहा करें कि मैं इस रजाई से निकल गई तो मेरा अजर पक्का है। अगर मैं इसमें से ना निकली ना तो मुझे नहीं अजर मिलना। पहला काम अगर मैं नहीं कर पाई ना, वहीं अपने आप को शौक दिलाया करें, खुद अपने आप को मोटिवेशन दिया करें कि मैंने ये करना है, और अल्लाह से मांगे वहीं देयर एंड देन। आंखें नहीं ना खुल रही, अल्लाह ताला मैं उठना चाहती हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही। अल्लाह ताला मैं उठना चाह रही, मुझे सर्दी लग रही है, मैं उठना चाह रही, मुझे आप उठा दें। आप यकीन करें अल्लाह ताला ऐसे आपको निकालेगा बिस्तर से, गोया कि आपका हाथ पकड़ के किसी ने निकाल लिया। करके तो देखिए,
ہم یہ دعا کرنے میں بھی سستی کرتے ہیں، ہم اس میں بھی سستی کر جاتے ہیں، ہم اس میں بھی پہلا قدم نہیں اٹھاتے. وہ جیسے شدید ٹھنڈ میں اچھے سے وضو کرنے کا اجر ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کمفرٹ زون سے جب انسان نکلتا ہے نا، وضو کا اجر تو ویسے ہی ہے، گناہ تو اس سے معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن جب آپ کمفرٹ زون سے نکل کے ایفرٹ کرتے ہیں تو اس نیکی کا اجر جو ہے وہ کمفرٹ زون کے اندر رہ کے کی بھی نیکی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، اللہ کی طرف پہلا ہاتھ بڑھانا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے، آپ نے اپنا پہلا ہاتھ اللہ کی طرف بڑھانا ہے، اور عروۃ الوثقیٰ کی طرف. آپ کا اجر پکا اگر آپ واپس نہیں پلٹتے، گرتے پڑتے سست چلتے چلتے تیز چلتے آہستہ چلتے، آپ کا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم نہیں کریں گے. بس آپ چلتے رہیں اس راستے پہ، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئیں، دوسروں کے بھی ہاتھ پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کے لیے جن جن کو ہم دعوت دیتے ہیں قرآن کلاس کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں ہے تم پر جناحن کوئی گناہ. ضربا یضربو جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. ضربا کا ایک مطلب آپ نے پڑھا ہے مارنا، ایک ہوتا ہے مثال بیان کرنا، اور ایک ہے سفر کرنا. کیونکہ انسان اپنے قدم جو ہے وہ زمین پر مارتا ہوا چلتا ہے تو اس سے پھر سفر کرنا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا، کہ تم قصر کرو، مِنَ الصَّلَاةِ، نماز میں سے. قصر نماز جو ہے یہ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، مختصراً دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ قصر نماز جو ہے وہ فجر اور فجر کی نماز جو ہے اس کی سنتیں اور فرض دونوں پڑھے جاتے ہیں. جو 4 رکعت نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی جو ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. اور جو مغرب ہے اس کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں. صرف سنتیں جو فجر کی ہیں وہ قصر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں. اور فردر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اس میں حدیث میں بھی. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہوگا تو وہ انشاءاللہ پھر میں اس کو بتا دوں گی. اس میں یہ کہ کچھ دن کا حساب ہوتا ہے، کچھ جی ٹائم کا حساب ہوتا ہے، دنوں کا حساب ہوتا ہے، اتنے دن تک اگر آپ اسٹے کہیں ہاں کریں جی، گے تو ہاں جی، شرعی میل 3 شرعی میل جتنا سفر ہوتا ہے نا تو وہ اس پر جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بعض نے کہا کہ بعض کی رائے ہے کہ اگر 3 دن کا سفر کی نیت سے گئے ہیں تو قصر پڑھیں گے، یعنی اگر 3 سے زیادہ دن کی نیت ہے تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے وہاں پہنچ کر بھی، منزل پر پہنچ کر بھی. اور اگر بعض نے کہا کہ نہیں 15 دن، اور بعض نے کہا کہ 7 دن. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جس کی بھی رائے لے لیں، سب کے پاس جو ہے وہ اس کی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے، سب فقہا کے پاس اس کی دلیل موجود ہے. بعض نے کسی اس پہ لیا ہے حدیث پہ، بعض نے کسی روایت پہ لیا ہے. تو آپ جس پر آپ کرنا چاہیں آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور شہر کے باہر نکل کے آپ کی قصر شروع ہو جاتی ہے. اب بعض شہر بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے لاہور جو ہے نا، اب لاہور کے اندر ہی وہ شہر لاہور ہی کہلاتا ہے، لیکن وہاں آپ کے جو ہیں وہ 3 شرعی میل آلموسٹ 47 کلومیٹر بنتے ہیں، 42 یا 47 کلومیٹر بنتے. تو وہ آپ کے اس کے اندر ہی، شہر کے اندر ہی پورے ہو جاتے، تو وہاں آپ کی قصر نہیں ہوگی. شہر کے اندر قصر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شہر کے باہر قصر ہوتی ہے. اب جب آپ شہر کی حدود میں سے نکل جائیں گے تو آپ کی قصر کا وقت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو 3 دن یا 15 دن کا انتظار نہیں کرنا. اب آپ سفر میں ہیں تو سفر کے اندر آپ اپنی نماز کو قصر کریں گے. پھر وہاں جا کے آپ سٹے کرتے ہیں تو اب آپ کے ارادے پر ہے. آپ کا ارادہ اگر مثلا آپ 3 دن والی رائے لیتے ہو تو آپ کا ارادہ جو ہے وہ 5 دن قیام کا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں 3 دن تک قصر ہوتی ہے 5، تو پھر آپ پوری ہی نماز پڑھو گے، پہلے دن سے پوری ہی پڑھو گے. یہ نہیں کہ پہلے 3 دن آپ قصر پڑھو گے پھر آپ نے وہ، چونکہ آپ نے 5 دن تک رکنا ہے وہاں پر تو آپ پوری ہی نماز پڑھو گے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا ارادہ جو ہے وہ 3 دن کا تھا
تو آپ نے قصر شروع کی، لیکن آپ جس کام سے گئے ہو وہ وہاں ہوا نہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنے دن رکنا پڑے گا وہاں پر، آپ کو جو جس جگہ آپ گئے ہو آپ کو کہا گیا کہ 2 دن تک آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو آپ قصر ہی پڑھتے رہو گے، کیونکہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا قیام کتنے عرصے تک ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، بعض فقہا نے اس میں کہا کہ اگر کسی کے مہینوں بھی لگ جاتے ہیں نا اس معاملے میں کہ اس کو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کل میں واپس چلا جاؤں گا، پرسوں میں واپس چلا جاؤں گا، تو وہ قصر ہی پڑتا رہے گا. ٹھیک. اور قصر اور سفر اور حضر میں یاد رکھیے، حضر جو ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے، جہاں آپ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں. مرد کے لیے اس کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ وہ پھر جہاں بھی جائے گا ٹریول کرے گا تو وہاں پر وہ قصر ہی کرے گا. ٹھیک. اور قصر نماز میں اور کوئی تو تفصیل نہیں ہے. سفر کی نماز، جی 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 آپ نے یہ بتایا کہ فجر کی اور ظہر کی سنتیں پڑھنا ضروری نہیں، ہے، ظہر کی باقی نہیں، کوئی میں نے صرف فجر کی کہا ہے، ظہر کی سنتیں نہیں، فجر کی. فجر کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں قصر نماز میں، اور عشاء کے ساتھ وتر پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، وتر پڑھے جاتے. ٹھیک ہے، باقی نوافل آپ جتنے مرضی پڑھیں. اچھا، اب یہ جو قصر کی نماز تھی نا اس وقت، تو یہ کیوں تھی؟ ان خفتم، اگر خوف ہو تمہیں، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ جنہوں نے کفر کیا. تو جب یہ آیات اس وقت دشمنوں کا خوف تھا، تو اس پر پھر حضرت عمر نے حضرت عمر سے سوال پوچھا گیا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو صرف خوف کی حالت میں تھا، تو اب تو ہم امن میں ہیں، اب ہم کیوں قصر کریں نماز؟ ابھی تو ہمیں دشمن کا خوف نہیں ہے. تو اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے آیا تھا اور میں نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تم اس کے صدقے کو قبول کرو. تو دین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، ان کو لینا، ان کو جو ہے وہ بھی ایک طرح سے نیکی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ نے آپ کو ایک سہولت دی ہے اس سہولت کو اویل کرنا، یہ بھی گویا اللہ کا حکم ماننا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. اور یہ مسلم اور اس میں سنن میں بھی یہ حدیث ہے. یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور شخص کے سوال پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آسمان سے تو یہ رخصت آ چکی ہے، یعنی اتر چکی ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو. تو اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان باوجود امن کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے باوجود جو ہے قصر نماز جو ہے اس کو پڑھا ہے. تو میم نام کیا تھا آپ نے، کیا بتایا؟ سوری، حضرت عباس، ابن عباس، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس. جی شیلا. مس میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وتر جو ہے وہ 3 پڑھے جاتا ہے یا پھر قصر میں 1 پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیے وتر ہوتا ہی ایک ہے، اصل میں وتر ایک ہے۔ ہے. وتر کا مطلب ہوتا ہے واحد، ایک. ٹھیک ہے، جی تو آپ نے اس کو 1 پڑھیں، 3 سے اس کو کر لیں، طاق کر لیں، یا آپ اس کو 5 سے کر لیں، 7 سے کر لیں، جتنے مرضی پڑھ لیں. 7 9 تک وتر جو ہے وہ اس کے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے ہی ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 1 سلام کے ساتھ 5 وتر پڑھے ہیں، 7 وتر بھی 1 سلام کے ساتھ پڑھے، 3 بھی 1 سلام کے ساتھ پڑھے. لیکن زیادہ تر جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں ملتی ہے 2 2 2 کر کے پھر 1 رکعت پڑھنا. ٹھیک ہے، جی یعنی سلام پھیر دیتے تھے. 3 وتر کا بھی جو مصنون طریقہ ہے وہ یہی ہے. یا تو اس کو 1 سلام سے پڑھیں گے یا پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں گے وتر کی. اچھا جی. ضروری ہے سلام پھیرنا جی جی پڑھی گئی یا مدینہ میں؟ سوری، سلام پھیرنا ضروری ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں وتر 3 اکٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں، 2 3 رکعت اکٹھے پڑھی پڑھ اس کے لیتے ہیں بعد نا، تو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، ایک تشہد کے ساتھ، ایک جی تشہد جی کے ساتھ بس. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سنت طریقہ.
ایک اچھا تشہد کے ٹھیک. ساتھ پڑھنا اس کو. چلیں آگے اس میں اتحیات نہیں پڑھی جاتی نا. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتحیات پڑھ کے پھر اٹھتے ہیں اور پھر آخری ہاں رکعت جی، پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو اس اتحیات کے کے لیے بغیر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وتر کو مغرب کی نماز سے مختلف کرو. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز میں آپ ایک تشہد بیٹھتے ہیں نا پہلے، تو یہ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا مختلف ہی مسئلہ ہے، اس وقت ہم اس میں نہیں پڑھتے. پھر انشاءاللہ جب آپ کو نماز کے وہ پڑھائیں گے بک، تو اس میں آپ کو پھر دلائل کے ساتھ، احادیث کے دلائل کے ساتھ یہ چیزیں سمجھا دیں گے انشاءاللہ. تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ خوف میں قصر کی اجازت ملی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی اس کو جاری میم رکھا میں نے گیا ہے. ہے جی جی میم بولوں میں؟ جی جی سمینہ، ہاں جی بتائیے. جی میم، وہ اصل میں ہمارے گھر کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے نا، تو وہ اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ یعنی کہ آپ اتنی دور آئی ہوئی ہیں، آپ صرف فرض 2 پڑھیں اور سنتے ہیں آپ نے ساری پڑھنی ہے. وہ آگے سے کوئی اس کو حدیث بھی بتا رہی تھی. نہیں، سنتیں نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہے، سنتیں معاف ہیں قصر میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نوافل پڑھے ہیں، اور وہ بھی سواری پہ. تو نوافل تو آپ جہاں مرضی جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سنتیں نہیں پڑھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور 2 رکعت نماز قصر کے ساتھ پڑھی ہے، مغرب کی 3 رکعت، اور فجر کی سنتیں پڑھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ فجر کی سنتوں کے ساتھ اس کو کنفیوز کر رہی ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان بنیادی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں علم جو ہے مستند ہونا السلام علیکم میم. میں پوچھ رہی تھی کہ میں اکثر وہ اسلام آباد جاتی ہوں چیک اپ کے لیے، ظہر پڑھ کے نکلتی ہوں جب، تو اثر میری رستے میں وہ ٹائم گزر جاتا ہے. آپ کہاں تو سے جب آتی میں ہیں؟ اپنی آپ میں کہاں سے؟ جہلم سے نکلتی ہاں ہوں، ہاں، تو وہ اثر تو میری رہ جاتی ہے، رستے میں ہی ہو نہیں تو جاتی ہے. آپ راستے میں کیوں نہیں پڑھتی نماز؟ اور رستے میں وہ نہیں پڑتی گاڑی میں، تو گاڑی گھر میں کیوں؟ پہنچ آپ کے. کی اپنی گاڑی ہے؟ جہلم نہیں سے میم، میں لوکل پہ لوکل پہ آتی ہوں. آتی ہیں، تو جہلم سے اسلام آباد آنے میں گاڑی رکتی ہوگی، سٹے کرتی ہوگی لازماً. نہیں میم، نہیں رکتی ہے گاڑی. تو نہیں روکتے وہ میں بالکل؟ پوچھنا چاہ اچھا، اگر وہ بالکل نہیں روکتے نا گاڑی، اور آپ نے کوشش بھی کی یا لوگوں نے کوشش بھی کی کہ بھی نماز کے لیے روک دیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ جمع صلاح کر سکتی ہیں. اب ظہر کے ساتھ اثر پڑھ کے نکلا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مسرت. میرا خیال ہے مسرت کو میری آواز نہیں جا رہی. چلیں، بہرحال جن کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے وہ جمع صلاح بھی کر سکتے ہیں نماز کے. آپ کو میں نے جمع صلاح بھی بتایا تھا پہلے بھی کہ جمع تقدیم بھی ہوتی ہے اور جمع تاخیر بھی ہوتی ہے. جمع تقدیم یہ ہوتی ہے کہ آپ ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جمع تاخیر یہ ہوتی ہے کہ آپ فرض کریں آپ نکل آئے تھے، ظہر کا وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، لیکن آپ جب اپنی منزل پہ پہنچے تو عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو اب آپ پہلے ظہر پڑھیں گے اور پھر آپ عصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جمع تاخیر ہے، اس کی نیت گھر سے کر کے نکلا کریں کہ میں جمع کرنی ہے نماز. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. جمع تقدیم بھی کی جا سکتی ہے، جمع تاخیر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے شرعی عذر ہونا ضروری ہے. سفر اور حضر دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع صلاح کی ہے، لیکن اس کے لیے شرعی عذر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بغیر عذر کے جمع صلاح جو ہے وہ نہیں کی جاتی. چلیں، ان الکافرین، بے شک کافر، کان لکم ہیں تمہارے لیے، عدو و مبینہ، کھلے دشمن. تو یہ ہم نے بھی ڈسکس کر لیا کہ یہ صرف اب جو ہے وہ صرف اس میں نہیں پڑھی جائے گی نماز قصر کے کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ امن میں بھی پڑھی جائے گی، اور یہ سنت سے ثابت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ سفر میں جو ہے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، تو کسی نے کہا کہ حضرت عثمان نے تو 4 رکعتیں پڑھی ہیں، ان کا تو 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے. تو آپ نے انا للہ پڑھ کر فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی اور حضرت عمر کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ثابت ہے، اور بہت ساری احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ قصر نماز جو ہے وہ جاری ہے.
اور اس میں خوف کا عنصر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف جو ہے جیسے بھی آگے ذکر آ رہا ہے، یعنی جب دشمن کا خوف زیادہ ہو یا جنگ کی کیفیت ہو تو اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلاۃ الخوف جو ہے اب آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے کہ کس طرح کس قدر ضروری ہے نماز پڑھنا، چاہے وہ سفر ہے، انسان سفر میں ہو، اور چاہے انسان حالت جنگ میں ہو، نماز اس نے نہیں چھوڑنی۔ تو کہاں پھر ہمارا سردی لگنا اور ہمارا نماز چھوڑ دینا، اور ہمارے دنیاوی کام اور ہمارا نماز چھوڑ دینا؟ تو یہ نماز کی اہمیت ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح دشمن کا خوف ہونے کے باوجود بھی نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں جائے گی۔ بے شک آپ ٹریول کر رہے ہیں، بے شک آپ ایون آپ حالت جنگ میں بھی ہیں، تو نماز معاف نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں، کن میں؟ مسلمانوں کی جماعت کے اندر، ٹھیک ہے؟ فَأَقَمْتَ، تو قائم کریں آپ، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے نماز، با جماعت نماز۔ یہ صلاۃ الخوف کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جنگ میں نماز کا، اور جنگ میں بھی با جماعت نماز۔ اور کہاں ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ محض سستی کی بنا پر با جماعت نماز مس کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں، یعنی میدان جنگ میں ان کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑی ہو، طَائِفَةٌ، ایک جماعت، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس آپ کے مقتدی بن کے کھڑی ہو، ٹھیک ہے؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اپنا اسلحہ، یعنی دشمن جنگ جاری ہے، دشمن کے حملے کا خوف ہے، اسلحے کو ساتھ رکھیں اور نماز پڑھیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے۔ فَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے، طائفۃ اخری، دوسری جماعت، لم یصلوا، تو جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، تو پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ۔ ولیأخذوا حذرهم، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ اختیار کیے رکھیں، واسلحتهم، اور اپنا اسلحہ، یعنی اپنے اسلحے کو پر کا دھیان رکھتے ہوئے اس سے بے خبر نہ ہو، اس کو اپنے ساتھ رکھیں اسلحے کو، کیونکہ دشمن جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، تو کانشیس رہیں اس معاملے میں بھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ہی پڑھنی ہے۔ پوری آیت پڑھ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، کہ کاش کہ وہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ حملہ کریں تم پر حملہ کرنا ایک ہی بار۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہے تمہیں، اذن، کوئی تکلیف، من مطر، بارش سے، او کنتم مرضی، یا ہو تم بیمار، ان تدعوا، کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنے اسلحے کو، وخذوا، اور پکڑے رہو، حذرکم، اپنے بچاؤ کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، رسوا کن عذاب۔ اچھا، اب یہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، ٹھیک ہے؟ صلاۃ الخوف کیا ہے کہ جنگ جاری ہے، آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ فَإِذَا خِفْتُمْ، جب تم خوف کی حالت میں ہوتے ہو تو پھر کیا ہے؟ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی یہ بھی کیفیت ایک ہے۔ لیکن یہاں پر جب میدان جنگ کے اندر موجود ہیں اور آپ جماعت قائم کر سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ امام جو ہے وہ امامت کرے گا، اور ایک جماعت، ایک گروپ آف پیپل اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور ایک رکعت پڑھے گا، امام کی پہلی رکعت اور ان کی ایک رکعت، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے اور اپنی دوسری رکعت خود اپنی الگ الگ پوری کر لیں گے، ان کو جماعت کا ثواب ہو جائے گا۔ اب امام اپنی دوسری رکعت پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسری جماعت آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور وہ اپنی ایک رکعت امام کے ساتھ پوری کرے گی اور ان کو جماعت کا ثواب ہو جائے گا، اور دوسری رکعت وہ اپنے اون پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سب کی دو دو رکعت ہو جائیں گی۔
اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صلاۃ الخوف ہے ہی ایک رکعت. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح پڑھیں گے. اگر اپنی ایک ایک رکعت جو ہے وہ پوری کر لیں گے تو ان کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گی. اور اگر بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی رکعت ہے، ٹھیک، وہ اس میں وہ دلیل دیتے ہیں حضرت عباس کی ایک حدیث کی جو آگے انشاءاللہ آئے گی، ہم پڑھ لیں گے اس کو بھی. لیکن یہ کہ یہ بھی یہ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے سب کا کہ اس طرح دو رکعت پڑھ کے وہ سب جو ہیں جماعت کا اجر بھی کما لیں گے اور اپنی دو دو رکعت بھی کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ. ٹھیک ہے، حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے نماز، نماز بھی باجماعت. ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا جو حکم جس پر زور دیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنے اسلحے سے بے خبر نہیں ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ امت کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا حق ہے اپنے مجاہدین کے اوپر جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یا انڈیویجلی بھی اسلام جو ہے وہ آپ کو دین کے معاملے میں بے خبر نہیں رکھتا. آپ نے سورہ آل عمران پڑھی تھی نا، اس میں بھی سب سے آخری آیت جو آپ نے پڑھی تھی وہ صابروا ورابطوا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ویل اکوپڈ رکھو، اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھو اسلحے کے معاملے میں. سو ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یہ بھی آپ کے دین کا، آپ کے رب کا حکم ہے. غفلت نہیں، مومن جو ہوتا ہے وہ غفلت افورڈ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہوتا کہ دشمن آپ پہ حملہ کر دے اور آپ بس مسلح بچھا کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہوگا. پہلے کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ اے عقل و توکل. اے عقل باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، پھر باقی بھروسہ اللہ پہ کرو. تو اپنے اسلحے سے خود غافل نہیں ہونا. آپ نے اپنے آپ کو ویل اکوپڈ رکھنا ہے، ویل ٹرینڈ رکھنا ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کیس ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن جھلا نہیں ہوتا، وہ بس ایویں نہیں زندگی گزارتا. وہ اپنے آپ کو ہر جگہ پر کانشیس رکھتا ہے. یہ کانشیسنیس ہے اس کی، مومن کی، جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے بھی روکتی ہے. سو یہاں پر دونوں چیزیں بیان ہو گئیں، نماز کی اہمیت بھی اور پھر مسلمانوں کا اپنے آپ کو خاص طور پر کفار کے مقابلے کے لیے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل کرنا. آپ تلواریں لے کے نکل جائیں اور اگلے جو ہیں وہ کلسٹر بم بنا کے اور ایٹم بم بنا کے اور ہائیڈروجن بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے نہیں جی ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو تلواروں سے لڑیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ. اپنا اسلحہ جو ہے وہ پکڑ کے رکھو. لیٹسٹ ویپن ہونا چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس چیز کی اہمیت کو ریئلائز کرنا پڑے گا امت مسلمہ کو، ان کے حکمرانوں کو بھی، کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے. ابھی تک آپ ٹیکنالوجی ادھار کی استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک دیکھیں، صرف ایک آپ کے پاس ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے، اس ایک ایٹم بم کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے پاکستان کی طرف دیکھتے رہتے نا کہ کسی طرح اس کو ختم ہی کر دیں، اور وہ آپ کا جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا سوچتے ہیں، وہ سینکشنز لگا رہے ہیں آہستہ آہستہ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے. تو وہ یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہے جس نے سیو کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ ہی کے حکم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھیں اور اس سے غافل نہ ہو. کفار تو چاہتے ہیں کہ آپ غافل ہوں، آپ دنیا کی موج مستیوں میں لگ جائیں، آپ لوگوں کو صرف منبر اور محراب مسلح تک محدود کر دیں، انہیں وظیفوں میں لگا دیں صرف. وہ تو چاہتے ہیں
کہ وہ آپ اپنے اسلحے سے غافل ہوں اور وہ آپ کو مٹا کے رکھ دیں. اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. کیسے؟ انہوں نے آپ کو فقہی مسائل میں الجھا دیا، انہوں نے آپ کو تفرقے بازیوں میں الجھا دیا، انہوں نے آپ کو دنیا سمیٹنے میں لگا دیا، ترقی کے نام پر محض دنیا اور انفرادی زندگی کے معاملے میں الجھا دیا. امت کا کانسیپٹ آپ کے دماغوں سے نکال دیا ہے. اپنا اپنا ملک، اپنی اپنی شناخت، اور پھر اس میں بھی جو حکمران طبقہ ہے وہ بس اپنی اپنی جائیدادیں اور اپنا اپنا عہدہ اور اپنا اپنا منصب، اور دین کی بنیادی تعلیمات کو انہوں نے محدود کر دیا. اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا سرمایہ لگایا ہے، انہوں نے بڑی ریسرچز کی ہیں اس کے اوپر، اور بڑی مدتیں لگائی ہیں، نسلیں انہوں نے لگائی ہیں اس کام پر. اور مسلمان ہیں کہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بنے ہوئے ہیں اور ابھی بھی بنے ہوئے. ترقی کرنا ٹیکنالوجی میں خاص طور پر، اور پھر خاص طور پر کس ٹیکنالوجی میں؟ ویپن ٹیکنالوجی میں. یہ مسلمان کا فریضہ ہے. آپ نے پڑھا ہے، پیچھے بھی پڑھا ہے. کس لیے فریضہ ہے؟ کیونکہ آپ کو دین کے لیے، اللہ کے کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. یہ اس آیت کے اندر دونوں چیزیں بہت کلیئرلی بتا دی گئی ہیں. دین کی، علم کی اہمیت، نماز کے اس میں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا دین کیا کہہ رہے، اور پھر یہ کہ دنیاوی جو علوم ہیں ان کے اندر وہ علوم حاصل کرنا جو آپ کو دنیا کی دیگر اقوام سے اوپر لے جائے علم کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر. اور آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ اس میں سب سے پیچھے، سائنسز میں سب سے پیچھے ہیں. اور باقاعدہ اس کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ تو جی کفار کے علم ہے اور کفار کی زبان ہے، اور اس کو مت پڑھیں اور اس کو یہ مت کریں اور وہ مت کریں. جب آپ نے خود چھوڑ دیا، آپ کے اسلاف تھے نا جنہوں نے البیرونی اور ابن الہیشم اور یہ اور وہ، جنہوں نے سائنس کی ابتداء کی تھی. تمام علوم جو ہیں وہ جنریٹ ہی قرآن سے ہوئے ہیں. لوگوں نے اسی سے، مسلمان جو تھے انہوں نے اسی سے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی سائنسی علوم کی. سائنس تو پیدا بعد میں ہوئی ہے، لیکن آپ ہی کے علوم آج بھی پڑھاتے ہوئے، آج بھی آپ کے وہ آلات جراحی استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے نام بھی ایسے پروناؤنس کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ انگریزی تھا. وجہ کیا ہوئی؟ کہاں غلطی ہوئی؟ اور اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور ہم اگر ابھی بھی نہیں اس چیز کو ریئلائز کریں گے نا کہ یہ دو مختلف دھارے نہیں ہیں، دین کا علم اور سائنس کا علم، یہ دو الگ الگ راستے نہیں ہیں، ان کو ساتھ چلانا ہے. محض سائنس کا علم یا محض سوشل سائنسز، محض دنیاوی علوم، دین کی اینک کے بغیر، دین کی بصیرت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور دین کو محض فقہی علوم میں بنڈھال دینا، اس میں چھوڑ دینا، اور پھر ان علوم کو بالکل الگ کر دینا، تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا. اور ہمارے تاریخی جو تناظر ہے ہمارا، جو اس پر گواہ ہے کہ ہم نے جب یہ غلطی کی، جب ہم نے اس کو دو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا، تو ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہم نہ دین میں ایکسل کر سکے ہیں جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا. کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. تو کچھ بھی ہم نہیں کر پائے. ہم نے جنہیں ہم نے محض دنیاوی تعلیم دی اور محض دنیاوی اس میں ڈال دیا ایک سوچ کے اس میں، تو وہ صرف دنیا کی خاطر اتنے دور نکل گئے کہ وہ آپ کے دین کے کوئی فائدے کے ہی نہیں رہے. اور جنہیں ہم نے ڈالا دینی علوم میں، ان کو ہم نے اتنا ریجڈ کر دیا فقہی مسائل اور تفرقہ بازی میں کہ وہ دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں کر سکے الا ماشاء اللہ. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں
علم نافع حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافع. علم نافع حاصل کریں، جدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، سائنس کا علم حاصل کریں، سوشل سائنسز کا علم حاصل کریں. آپ اکنامکس نہیں پڑھیں گے تو آپ ایک نان انٹرسٹ بینکنگ انٹروڈیوس نہیں کروا سکیں گے. لیکن وہ کون کروائے گا؟ وہ وہی کروائے گا جس کا ارادہ یہ ہوگا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے اپنے ان علوم سے اپنے رب کے دیے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ آخرت کما سکیں، درست طریقے سے دین پر عمل کر سکیں. مجھے اللہ کے دین کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے. آپ لوگ گوگل یوز کرتے ہیں، ہم سب اس وقت جو ہے وہ گوگل یوز کریں. آلدو ہم سب نے اسرائیل کو جو ہے بائیکاٹ کیا ہے، ہم سب جو ہیں وہ مائکروسافٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اس کے سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں، اس کے براؤزر یوز کر رہے ہیں. ہم سب فائر فاکس کے براؤزر یوز کر رہے ہیں. کس نے بنائے ہیں؟ اتنی بڑی مسلم دنیا ہے، کوئی ایک سرچ انجن بتا دیجئے مجھے جو گوگل کی طرح کا کام کر رہا ہو. کوئی ایک سرچ انجن جو اسلامک کسی ملک نے بنایا ہو. کتنی بڑی آبادی ہے ہماری. ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے کس لیے ہیں؟ دنیا کمانے کے لیے، تو جا کے ہم جاب بھی گوگل میں کر لیتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، دنیا کمانا. ہم نے اپنے علوم کو اللہ کے دین کی خاطر ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ شروع سے بنیاد ہی غلط رکھی گئی کہ دین صرف نماز روزہ ہے اور باقی آپ نے دنیا کمانی اپنے علوم کے ذریعے. اپنے بچوں کو جدید علوم میں پرفیکٹ کروائیے، ان کو ماسٹرز کروائیے اس کے اندر، جدید علوم کے اندر. لیکن کس بنیاد کے ساتھ؟ اللہ کی رضا کے راستے پر. آپ ایک بہترین ڈاکٹر ہو سکتے ہیں اور آپ ایک بہترین مبلغ ہو سکتے ہیں. آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ آپ کے بہت سارے نان مسلم مسلمانوں تک آپ کے دین کا پیغام خاموشی سے پہنچا سکتا. لیکن جب آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے، تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے تو متاثر ہوں گے لیکن آپ کے رب کا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے دین کا علم آپ کو دنیاوی علوم سے روکتا نہیں ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی درس گاہ ہوتی تھی جس میں سے بہترین محدث بھی نکلتا تھا اور بہترین طبیب بھی نکلتا تھا. although اس وقت ظاہر ہے طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو شعبہ جات جو تھے وہ تھوڑے علم محدود تھے، لیکن یہ ابھی بھی ممکن ہے. کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ مفتی بن کے نکلے، لیکن ایٹ لیسٹ ہر ایک کے اندر اپنے رب کی معرفت تو ہونی چاہیے، اپنے رب کی حقوق کا تو پتہ ہونا چاہیے، حقوق العباد کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. محض پیسے کمانے والی مشین نہیں بننا ہم نے، نہ اپنے بچوں کو بنانا ہے. جو بھی علم حاصل کرنا ہے اس نیت سے حاصل کرنا ہے کہ مجھے اللہ کا بہترین بندہ بننا. بہرحال یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، یہ جب تک امت مسلمہ کو سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک ہم اس جو دور انحطاط میں سے گزر رہے ہیں نا اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. اپنے دین کو ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا، دنیاوی جو علوم ہیں ان کی سکلز کو حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اور جو علم نافع ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو پھر جو ہے ہمارا ریوائیول جو ہے سروائیول انفیکٹ وہ ممکن ہوگا. فَإِذَا پھر جب
क़ज़यतुम अस्सलाता, पूरी कर चुको तुम नमाज, फ़ज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर। यानी जब नमाज जंग के दौरान नमाज पूरी हो गई तो अब क्या करो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। सूरह जुमा में भी आता है ना, सूरह जुमा में क्या आता है कि जब नमाज जुमा की नमाज के लिए बुलाया जाता है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह के जिक्र के लिए जल्दी करो, और फिर जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह का फजल तलाश करो, लेकिन क्या करो, फिर भी अल्लाह को भूलो नहीं, उसका जिक्र करते रहो, कसीरा, बहुत ज्यादा जिक्र। ठीक है, वही बात यहाँ भी हो रही है। अब असलहे की भी बात हो रही है, आप अपने असलहे से गाफिल ना हो। फिर साथ ही बाजमात नमाज की भी बात हो रही है, और फिर क्या बात हो रही है कि आप नमाज पढ़ चुको, अब आप चलते फिरते उठते बैठते लेटते जंग के दौरान दुश्मन के साथ जंग करते अपने रब का जिक्र करते रहो। और रब का जिक्र जो है, अल्लाह का जिक्र जो है, वो जुबान से भी, दिल से भी, और फिर ये कि रब को याद रखो। जैसे सूरह जुमा में है ना, तो अब क्या है, अल्लाह का फजल तलाश करना है। आपने जुमा की नमाज पढ़ ली है, उसके बाद आप अपनी दुकान पे जाके बैठ रहे हो, मार्केट में दुकान में जाके बैठ रहे हो, अल्लाह को भूल नहीं जाना। अब क्या करना है, रब को याद रखो, जिसके आगे भी सजदा करके आए हो ना, अब याद रखो वो तुम्हें देख रहा है, तुमने बेईमानी नहीं करनी है, तुमने कम नापतोल नहीं करनी है, तुमने खराब चीज नहीं बेचनी है। और फिर जुबान से भी जिक्र करते रहो अल्लाह का, उसकी तस्बीह बयान करना, तहमीद तहलील, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना। फ़इज़्ज़त मनन तुम, फिर जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, यानी जंग की हालत गुजर गई है, फ़अक़ीमुस्सलात, तो नमाज कायम करो। यानी आप जंग में भी नमाज का कयाम कैसे है, जो तरीका सिखा दिया गया। अब जब जंग खत्म हो गई है, मुतमईन हो गए हो, दुश्मन का खौफ खत्म हो गया है, तो फिर बाकायदगी से उसी तरह बाजमात नमाज कायम की जाएगी जैसा कि नमाज कायम करने का हुक्म है। इन्नस्सलाता, बेशक नमाज, कानत अलल मुमिनीना, है मोमिनों पर, किताबम मौकूता, फर्ज मुकर्रर औकात में। तो जो सहूलतें नमाज की अदायगी में दी गई हैं, जैसे कसर नमाज है, जमा सलाह है, सलातुल खौफ है, इन सब में, इन सब के साथ असल जो हुक्म है वो क्या है कि नमाज को उसके मुकर्रर वक्त में पढ़ना। ठीक है, बिला वजह नमाज को ताखीर करना, बिला वजह उसको कज़ा करना, बिला वजह उसको जमा करना, ये जायज नहीं है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, मुकर्ररा वक्त पर नमाज पढ़ना जो है वो फर्ज किया गया है। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, और ना तुम कमजोरी दिखाओ तलाश में दुश्मन कौम की, इन तकूनु, अगर हो तुम, तअलमूना, तकलीफ उठाते, फ़इन्नहुम, तो बेशक वो भी, यअलमूना, वो भी तकलीफ उठाते हैं। ये तअलमूना और यअलमूना अलम से है। ठीक है, अलीम आप पहले पढ़ के आए हैं अज़ाबुन अलीम में, तो ये वही रूट है, दर्दनाक वाले में। कमा, जैसा कि तअलमूना, तुम तकलीफ उठाते हो, वतरजूना, और हालांकि तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाही, अल्लाह से, मा ला यरजून, और वो अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखते क्योंकि वो अल्लाह को मानते ही नहीं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला। यहाँ पर भी जिहाद पर, किताल पर जो है वो शौक दिलाया गया है उस पर कि दुश्मन के साथ मुकाबले में कमजोरी ना दिखाओ। ठीक है, तलाश में का मतलब क्या है, दुश्मन कौम की, यानी जहां तुम्हारा मुकाबला होता है दुश्मन से तो उसमें कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम इसमें कोई तकलीफ उठाते हो, तुम्हें कोई माली या जिस्मानी तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ पहुंच रही है। और बात दरअसल ये है कि तुम्हें जितना भी जो भी तकलीफ पहुंच रही है ना, तुम अल्लाह से उस पर अजर की उम्मीद रखते हो, जबकि वो उम्मीद नहीं रखते। पीछे भी आपने पिछली सूरह में भी पढ़ा ना किताल के बारे में, कि जो अल्लाह की राह में जंग करता है उसका अजर महफूज है। दूसरे लोग भी जंग कर रहे हैं, दूसरे लोग भी मारे जा रहे हैं, दूसरे लोग भी जख्मी हो रहे हैं, दूसरे लोगों का भी माल लग रहा है, लेकिन ये कि वो सब जाया जा रहा है। तो तुम्हें तो अल्लाह से अजर की उम्मीद है, तो फिर तुम क्यों सुस्ती दिखा रहे हो, जबकि वो सुस्ती नहीं दिखा रहे इसमें, जिन्हें अल्लाह से कोई उम्मीद भी नहीं हो, तो महज दुनिया की खातिर लड़ रहे हैं, दुनिया की खातिर अपनी जानें भी दे रहे हैं और माल भी कुर्बान कर रहे हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। वो जानता है तुम्हारी नीयतों को भी, तुम्हारी मजबूरियों को भी, तुम्हारी शौक को भी, शौक शहादत को भी, वो हर चीज को जानता है।
اور اس بات کو بھی کہ کہاں محض سستی ہے، کہاں محض کمزوری ہے، کہاں محض دنیا طلبی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیک الکتابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ وہ جو دکھایا آپ کو اللہ نے، ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کے لیے کی طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ یہ ایک خاص واقعے کے تناظر میں جو ہے آیت نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل اس کو پھر لیتے، کل ابھی تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے کلاس کا، تو انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو بھی اور پچھلی آیت کو بھی تھوڑا سا دوبارہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔